بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو سوچ میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شہد ایک بے مثال غذا ہے۔ یہ صحت بخش بھی ہے اور اس کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ شہد کی مکھی میں قدرت نے شہد بنانے کی خاص صلاحیت رکھ چھوڑی ہے۔ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھیاں اپنے منہ کے اندر ایک کیمیائی عمل کرتی ہیں اور شہد کو پکانے کے لیے اپنے پروں کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بنانے کے کام کا آغاز پھولوں سے امرت اکٹھا کرنے سے کرتی ہے۔ نیکٹر ایک میٹھا رس ہوتا ہے جو پھولوں میں زیادہ تر شکری مادے سے بنتا ہے اور حشرات جیسے شہد کی مکھیوں، پتنگوں اور تتلیوں کو لبھاتا ہے تاکہ وہ پھولوں کے پاس آئیں۔ پودوں کی افزائش کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ میٹھا رس جمع کرنے کے عمل میں حشرات ایک پھول کے پولن گرین دوسرے پھول تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح پھولوں کی پولینیشن میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ اکثر پھولوں کے نیکٹر چینی ملے میٹھے پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں ملا ایک قلبی مرکب سکروس ہے جو نیکٹر بناتا ہے۔ اس میں کئی دیگر مفید اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ شہد بنانے کے عمل میں دو چیزیں اہم ہیں۔ نمبر ایک، شہد کی مکھیاں جو خامرے یا انزائمر پیدا کرتی ہیں، وہ سکروز کو گلوکوز اور ایک انتہائی میٹھی شکر فرکٹوز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نمبر دو، اس رس کا بیشتر پانی ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد میں پانی کی مقدار صرف 18% رہ جاتی ہے۔ دوستو، ایک انزائم اکثر سکروز کو کاربن شوگر، گلوکوز اور فرکٹوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گلوکوز کی تھوڑی سی مقدار پر ایک اور انزائم اٹیک کرتا ہے جس کا نام گلوکوز آکسائڈ ہے۔ گلوکونک ایسڈ شہد کو کم پی ایچ کے ساتھ ایک ایسڈ میڈیم بناتا ہے۔ شہد کی مکھیاں بھی نیکٹر میں نمی کی مقدار کو کم کرتی ہیں جس سے اسے بلند اضافی دباؤ اور میکروب سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ شہد کی ساخت میں طبی تبدیلی میں پانی کی مقدار کم کرنے کا بڑا دخل ہے۔ یہ کام شہد کی مکھی نیکٹر کو منہ کے اندر رکھ کر کرتی ہے اور پھر اسے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں کھانوں کے اوپری جانب رکھ دیتی ہے۔ مکھی اپنے پروں کو پھڑپڑا کر ہوا کے موومنٹ کو تیز کرتی ہے اور اس طرح شہد سے اضافی نمی سوکھ جاتی ہے۔ یہ سارا عمل شہد کو ایک مستحکم اور دیر پا غذا میں تبدیل کر دیتا ہے جس میں مولڈز، فنگی اور دیگر بیکٹیریا کے خلاف فطری مزاحمت موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہد برس برس تک بغیر ریفریجریٹر کے رکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور کونے پہ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔